اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ جلالی ہے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف جلالی ہے، جلا دیتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ حوالہ دیتے ہیں ایک پرندے کا، پرندہ ککنس تھا، وہ درویش جنگل میں گیا، وہ اللہ کرتا رہا، وہ چلا گیا، اس ککنس نے اللہ سیکھ لیا، وہ بھی اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ طوطے کی طرح ہے ککنس۔ اب اس نے دیکھا کہ اللہ سے میرے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوئی، اس نے سمجھا میں جل جاؤں گا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی، اکٹھی کریں، آگ لگے، ان کو لگے میں تو بچ جاؤں گا نا۔ جب آگ لگی وہ بھی جل گیا اور لکڑیاں بھی جل گئیں، اس کی راکھ سے پھر ایک انڈا بنا، اس سے بچہ نکلا، اس نے بھی اللہ کرنا شروع کر دی، وہ بھی جل گیا۔ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ککنس جل جاتا ہے اللہ سے، بھئی اس نے اللہ سنا تھا نا تب جلا نا، اگر محمد رسول اللہ سنتا تو کب سے سنتا؟ اگر ذکر سے گرمی لگے تو دروشی پڑے، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا، ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب مصیبت آتی ہے ہم دروشی پڑھتے، اس سے پہلے کیا کرتے؟ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے، جب گرمی ہوتی یا ذکر کم ہو جاتا، بند ہو جاتا، دروشی پڑھتے، وہ اس کو دوبارہ جاری کر دیتا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ باج عزیز بستانی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے جوانی کے ایام میں، جب باقی ورد وظائف کرتے تو شیطان دور سے دیکھتا، جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے تو قریب آ کے ان کو ستاتا تاکہ یہ اللہ ان کے اندر نہ جائے۔ ایک دن ان کو غصہ آیا، ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ بھی بڑا چلاک تھا، وہ آہستہ آہستہ بھاگے، وہ پیچھے پیچھے تیز دوڑے، وہ آہستہ آہستہ، انہوں نے ڈنڈا کھائے، وہ کافی دور تک چلے گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ آواز آئی ہے باج عزیز یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ اللہ تو اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باج عزیز بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے اللہ اللہ کرنے سے ہو سکتا ہے اس کے دل پہ اللہ نقش ہو جائے، اور یہ ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کو دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے تھے، تب آپ کو نقش بندی کہتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ حضور پاک کا روزہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں۔ اللہ جب روزہ مبارک آ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نماز 1 لاکھ کا درجہ رکھتی ہے، مدینہ شریف میں 50,000 کا درجہ رکھتی ہے، کہتے ہیں نا۔ وہ جس میں خانہ کعبہ بستا ہے اس کو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے نا، تو جس میں مدینہ شریف آتا ہے نا اس کو 50,000 کا ثواب ملتا ہے نا، کہیں بھی ہے اس کو ثواب مل جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے، اور اس کا ثبوت ہے آتا ہے۔ مجدد صاحب نے دیکھا ایک دفعہ باطنی مخلوق جن اور فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، یہ سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں ہے، یہ مجھے سجدہ کیوں کرے ہیں، استدراج تو نہیں ہو گیا؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کرے۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل میں خانہ کعبہ بسا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر۔ اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔
اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مثالی کعبہ تھا، اصلی نہیں ہو سکتا، مثالی کعبہ تھا. کہتے ہیں نا اگر وہ کعبہ مثالی تھا تو پھر وہ تخت بلقیس بھی مثالی ہوگا. اگر تخت بلقیس صحیح اصلی تھا تو پھر وہ خانہ کعبہ بھی اصلی. حضرت ابراہیم بن آدم رات کے وقت پہنچے خانہ کعبہ میں، دیکھتے ہیں خانہ کعبہ ہی نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں خانہ کعبہ ہی نہیں ہے. سوچتے ہیں پتہ نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. آواز آئی نہیں، شمال کی طرف چلے جاؤ، وہ ایک بڑھیا کا طواف کر رہا. جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کا طواف کر رہا ہے. اور اسی بات کے اوپر شاہ منصور سولی پہ چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے؟ کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کم دی چوچی. وہ کہتے تو کعبہ اپنے اندر بسانا تاکہ وہ کعبہ تیرے پاس آئے. تو مولانا رومی نے پھر کہا نا اس کعبے کے لیے اس جس دل میں بس جائے کہ وہ دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے حبل الورید اللہ تعالیٰ میری شارع کے نزدیک ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے. بڑی نادانی ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا تو بھی تو آ جائیے. وہ کہتے تھے ہم شراب پیتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، تو حبل الورید ہمارے ساتھ ہے نا، پھر ہمارا حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ پھر جب جواب شکوہ دیا نا انہوں نے، وہ حبل الورید انہی کے ہیں جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا ہے، جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا ہے. اس کعبے کے بعد پھر اللہ کا نقشہ آتا اس بندے میں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا میں اسی کے اندر ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے. اور شیطان کو پتا ہے یہ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا جا اس کو برباد کر، پاگل کر، کچھ بھی کر، اللہ اس کے اندر نہ جائے. وہ نے ساری عمر کے لیے گیا. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن جہاں سے اس ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان نہیں جاگ اٹھتا. پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے. اس کے لیے ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ بیعت ہو جائیں، کوئی نذرانہ طلب نہیں کرتے. ایک راز ہے، یہ امتی کا راز ہے، ملتا یہ مرشدوں سے ہے. لیکن اب جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے کوئی نہ کوئی تو مرشد ہوگا نا. سارے نے اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب بیعت ہوئے نا. اب سب کے مرشد کامل ہو بھی نہیں سکتے نا. پھر کیا خبر کس کا مرشد کامل ہے؟ پہلے تو اپنے پاس ہی کسوٹی ہونی چاہیے نا.